بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید ہمیں گفتگو کے کیا اوصاف بتاتا ہے۔ ایک بندہ مومن جس وقت کسی دوسرے شخص سے مخاطب ہو، گفتگو کرے، بات چیت کرے، آپس میں تبادلہ خیال ہو، تو وہ کیا بنیادی اوصاف، ایٹریبیوٹس، خصائص ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں میں پیدا ہوں۔ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس موضوع کو آج زیر بحث لے کر آئیں گے۔ اس مسابقے میں تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میرے سامنے سورہ لقمان کی سب سے پہلے آیات موجود ہیں۔ فرمایا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں ان آیات کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی چال میں اکڑ کے بجائے فروتنی و تواضع، اور آواز میں کرختگی اور خشونت کے بجائے نرمی پیدا کرو۔ اخلاق کے رذائل میں سب سے بری چیز تکبر ہے، اور یہ انسان کے چہرے، اس کی گردن، اس کی چال اور انداز گفتگو، ہر چیز سے ظاہر ہوتا ہے۔ لقمان نے بیٹے کو یہ نصیحت اسی لیے کی تھی۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کا ٹکڑا یہاں کرخت اور سخت لب و لہجے سے نفرت دلانے کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو حسن بیان اور حسن کلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ اس مقام کو چھوڑ کر گدھوں کی صفت میں شامل ہونے کی کوشش کیوں کرے؟ یہ بلبل کی بدقسمتی ہے کہ وہ زاغ و زغن کی ہم نوائی کرے۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ من کے بعد من کا لفظ یہاں پر آیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب خالق نے انسان کو ایک ہی قسم کی آواز پر نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کو پست بھی کر سکتا ہے اور بلند بھی، موقع و محل کے مطابق وہ اس صلاحیت کو استعمال کرے۔ گدھے کی طرح ہمیشہ اپنا حلق اور لوگوں کے کان پھاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم سب ہمارے ہاں عام طور پر اگر آپ مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بات کہ جی آپ کو اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، نرمی سے، ملائمت سے، شگفتگی سے بات کرنی چاہیے، اس کو عام طور پر انسانوں کے اندر کچھ اوصاف کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ذرا غصیلے پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا نرمی سے بات کرتے ہیں۔ دینی پس منظر میں کبھی یہ بات نہیں کہی جاتی کہ بھئی آپ کو نرمی سے بات کرنی ہے، یہ اللہ کا تم سے مطالبہ ہے۔ کیا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بندہ مومن جب بھی گفتگو کرے گا تو وہ گفتگو نرمی سے ہوگی، اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہمارے ملک اور ہمارے ارد گرد کے پڑوسی ممالک میں بھی عام طور پہ لوگ مخاطب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ انسان کے اخلاقی وجود کو مذہبی فکر میں بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہم تو بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ مذہب کا ہدف ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے وجود کو پاکیزہ بنائے۔ موجودہ زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب سے وہ توقعات وابستہ کر لیں جن کے لیے وہ آیا ہی نہیں ہے۔ سائنس میں تحقیقات کرنی ہے، مادی دنیا کے اسرار کھولنے ہیں، سیاست، معیشت اور معاشرت کے مسائل حل کرنے ہیں، انسان کو جو ضروریات پیش آتی ہیں اور دنیا میں بالعموم پیش آتی ہیں ان ضروریات کے لیے کوئی اہتمام کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین نہیں دیا، ان کے لیے ہمیں عقل دی گئی ہے۔ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے سرفراز کر کے ایک نئی دنیا بنانے کی صلاحیت دے دی ہے۔ یہ انسان کی عقل ہے جس کو اس نے جیسے ہی استعمال کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نئی سے نئی ایجادات کرتا چلا جا رہا ہے، مادی دنیا کے اسرار کھولتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں اس کے ہاں ذہین لوگوں کی زیادہ دلچسپی نفسی علوم سے تھی۔ اس کی تاریخ پڑھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے اس میں غیر معمولی ترقی کی۔ ہمارے زمانے میں اس کی توجہات کا مرکز مادی علوم بنے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کیسی کیسی ایجادات ہوئی ہیں۔ سہولتوں کے پہلو سے دیکھیے تو گنی نہیں جاتی۔ تخریب اور تعمیر دونوں کے سامان کی الگ الگ فہرستیں بنائیے تو وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں انسانی عقل اور انسانی عقل کے استعمال سے متعلق ہے۔ مذہب کی ساری دلچسپی یہ ہے کہ میرا یہ وجود تمام سرگرمیوں میں پاکیزہ رہے۔ میں عقلی سرگرمیوں میں مصروف ہوں، میں سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہوں، میں معاشی جدوجہد کر رہا ہوں، میں اپنی معاشرت کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو، ہر مرحلے میں میری طرف سے پاکیزگی کے سوا کسی چیز کا صدور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آخری درجے کا ہدف بنایا گیا ہے۔
یعنی جس طرح سے ہمارے دین میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سب سے بڑا معاملہ ہے ہی اخلاقی تطہیر کا. میرے اخلاقی وجود کو پاکیزگی کی انتہا تک پہنچنا چاہیے. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے کسی درجے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. یہ فرمایا کہ بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں تو اچھے اخلاق کو اس کے اتمام تک پہنچا دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ انسان کے اندر جو اخلاقی وجود ہے اس کی تطہیر میں آخری درجے میں کر دوں. تو اگر یہ مطلوب ہے کہ آخری درجے میں تطہیر ہونی ہے تو پھر ہمیں ایک ایک چیز کا جائزہ لینا ہے، اور وہ مذہب نے لیا ہے. یعنی الہامی کتابوں میں جگہ جگہ دیکھ لیجئے، خاص طور پر انجیل، انبیاء کے صحائف اور پھر قرآن مجید، جدھر سے دیکھیں گے یہ معلوم ہوگا کہ اصلی ہدف کی حیثیت اسی اخلاقی وجود کی تطہیر یا اس کی پاکیزگی، اس کی پیوریفیکیشن کو حاصل ہے. اس میں انسان کی زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے. یعنی میرے باطنی وجود کا اظہار کس سے ہوگا؟ دو ہی چیزوں سے ہوگا، یا قول سے ہوگا یا عمل سے ہوگا. ہم جب انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ قول و عمل ہی زیر بحث آتے ہیں. ہم جب کسی انسانی شخصیت پر تبصرہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے ہاں ہم نے کبھی قول و فعل کا کوئی تضاد نہیں دیکھا، کوئی کنٹرڈکشن نہیں دیکھی. خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شخصیت کے ظہور کے یہ دونوں پہلو یکساں اہمیت کے حامل ہیں. میرے عمل کو بالکل درست ہونا چاہیے. اخلاقی معاملات میں ایک ایک چیز کا مجھے جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اب اخلاقی عمل میں کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں بری ہیں، ان کا اجمالی تصور انسان لے کے آیا ہے. وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے یہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. دنیا بھر میں انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں پر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا جن کو بنیادی اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے. انسانوں کے ہاں اس معاملے میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی کہ ہمیں دوسروں کی جان، مال اور آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو حقوق میسر آ گئے ہیں اور کسی شخص کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ اس کو یہ حق ملنا چاہیے تو پھر اس کو تلف نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے فواحش کے معاملے میں انسان کا ضمیر ہمیشہ اسے متنبہ کرتا ہے کہ اگرچہ ایک جنس کی جبلت اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کو حدود میں رہنا چاہیے. یہ ان حدود سے آگے بڑھے گی تو انسان کے وجود کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوگی. یہ بنیادی تصورات موجود ہیں. ان بنیادی تصورات کو سامنے رکھ کر مذہب بھی اپنی تعلیمات بیان کرتا ہے، پیغمبر بھی اپنی تعلیمات بیان کرتے ہیں. تو اس میں جس طریقے سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے وجود اور اپنی حیثیت کا صحیح ادراک رکھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے کہ وہ زمین پر خدا کا بندہ ہے، بندگی کے شعور کے ساتھ اس کو جینا ہے. وہ جب خدا کا بندہ ہے تو پھر اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، شیخیاں بگھارے، دون کی لے، بڑی بڑی باتیں کرے. پھر اس کو ایک متواضع انسان بننا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنے دین کی حقیقت بتائی تو اس کو کس طرح تعبیر کیا؟ اس طرح تعبیر کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ میرے بندے بن کر رہے، میرے بندے بن کر رہے، کسی اور کے نہیں، میرے اور کیا بن کے رہے؟ بندے بن کے رہے. یعنی وہ اس چیز کو اپنے شعور میں پیوست کر کے رکھیں اور ہر مرحلے پر اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ وہ زمین کے آقا نہیں ہیں. یہ صحیح ہے کہ میں نے ان کو اس زمین پر اقتدار دیا ہے لیکن یہ میری عنایت ہے، وہ میرے بندوں کی حیثیت سے زمین پر موجود ہیں. ان کا امتحان یہی ہے کہ وہ اقتدار جیسی قوت حاصل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بندہ سمجھیں. تو انسان جب اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے
تو پھر کبر اس کے شایان نشان نہیں ہے، پھر اس کو تواضع کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ بندگی یا بندہ بن کے رہنا یہ اصل میں ہے کیا؟ آپ دیکھیے اس میں ہمارے اہل علم نے جب اس کی حقیقت کو مزید کھولا ہے تو کیا کہا کہ یہ اصل میں تواضع ہے، یہ اصل میں تذلل ہے، یعنی میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے مقابل میں ایک حقیر مخلوق سے زیادہ کوئی چیز نہ سمجھوں۔ جب میں ادھر سے صحیح جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں تو میرے ابنائے نو کے معاملے میں بھی میرا طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میری کیا حیثیت ہے کہ میں دوسروں پر روب جماؤں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کی عزت کے درپے ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی موقع پر ہاتھ اٹھا لوں، کسی کے مال پر حملہ آور ہو جاؤں، کسی کی جان پر حملہ آور ہو جاؤں؟ یہ اب میرے شایان شان نہیں ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں خدا کے بندے کی حیثیت سے ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھاؤں۔ یہ شعور جب میرے اندر پیدا ہوتا ہے تو جس طرح اس وقت کا موضوع آپ نے انتخاب کیا ہے، اس کا اثر میرے اعمال پر بھی پڑنا چاہیے اور میری زبان پر بھی۔ تو اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے لب و لہجے میں بات کرو۔ اب یہ جو قول حسن ہے، یا یوں کہیے کہ بات کرنے کے طریقے میں حسن پیدا کرنا ہے، یہ ایک اجمالی بیان ہے، لیکن اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ ایک ایک چیز کا احاطہ کر رہا ہے۔ لفظوں کا انتخاب کیسا ہو، ان کو ادا کرنے کے طریقے کیا ہوں، انسان اپنے لب و لہجے کو پہلے دن سے کس طرح مہذب بنانا شروع کرے، جب اسے کسی سے بات کرنی ہو تو اس کے جذبات، احساسات اور مرتبے کا کیسے خیال رکھے، زبان سے جو الفاظ بھی نکالے وہ دوسرے تک پہنچنے ہیں تو یہ دیکھے کہ ان میں کوئی بیجا طنز تو نہیں ہے، تعریض تو نہیں ہے، وہ دوسرے کی توہین تو نہیں کر رہا، وہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ تو اس کو دونوں پہلوؤں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس پہلو سے بھی کہ میری بات، میری گفتگو، میرے انداز تکلم میں حسن ہونا چاہیے، اور اسی کو آپ ایک دوسرے پہلو سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ نرمی ایسی چیز ہے جو اپنی ذات میں بڑا حسن رکھتی ہے۔ بعض اوقات سختی میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے اگر وہ اپنے موقع پر آتی ہے۔ بے موقع سختی حسن کے بجائے وہی چیز پیدا کر دیتی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ پھر تو انسان جانور بن کے رہ جاتا ہے۔ یعنی وہ گھر میں داخل ہوا ہے چیختا چلاتا ہوا، بچوں سے بات کر رہا ہے تو چیخ چلا کے، بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اسی لب و لہجے میں، کسی وقت کوئی بحث کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو آستین چڑھائی ہوئی ہے، منہ سے کف نکل رہے ہیں، یہی صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں سید احمد خان نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے بحث و تکرار کے عنوان سے، اس میں انہوں نے تصویر کھینچی ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسانوں کی مجلس میں اور کتوں کی مجلس میں کچھ فرق تو رہے باقی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ دیکھا ہوگا، سیاست پہ گفتگو کر کے دیکھ لیں، مذہب پہ گفتگو کر کے دیکھ لیں، میں نے بارہا دیکھا، زیادہ زمانہ لاہور میں گزرا ہے کہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں دکانیں ہوتی ہیں، وہاں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں مذہبی اور سیاسی گفتگو ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ مذہب سے بھی لوگوں کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، سیاست اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جذباتی کر دیتی ہے۔ اب جب جذباتی ہو گئے ہیں تو کوئی لحاظ نہیں، دوسرے کو رائے قائم کرنے کا حق ہی نہیں دے رہے آپ، فوراً اس کی نیت پر حملہ آور ہو جائیں گے، اس کے محرکات طے کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دیانتداری کے ساتھ کوئی شخص آپ سے مختلف رائے قائم کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس کی اس رائے کے نتیجے میں تو فلاں فساد پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بات بھی دوسرے کو دلیل کے ساتھ بتانی ہے۔ اس کا لحاظ کیے بغیر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو دوسرا آدمی رد عمل میں مبتلا ہوتا ہے، رد عمل کی نفسیات پھر تمام چیزوں کی باغ آپ کے ہاتھ سے لے لیتی ہے، پھر وہ رد عمل ہے جو جس طرف چاہتا ہے آپ کو دوڑاتا چلا جاتا ہے، اس میں پھر آواز بلند ہو جاتی ہے، اس میں گفتگو چیخوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں بعض اوقات بعض لوگ جن کی زیادہ تربیت اچھی نہیں ہوتی
وہ دشنام ترازی پر اتر آتے ہیں، گالم گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تم ایک چیز کر لو، اور وہ یہ کہ اپنی بات کے انداز میں حسن پیدا کر لو اور اس میں انسانوں کی تہذیب پیدا کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، وغضض من صوتک، اس میں نرمی پیدا ہو، پستی رہے تمہاری آواز میں، تنہا یہ عمل تمہارے پورے طرز استدلال پر اثر انداز ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے بڑی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ہم سب یہ بڑی کام کی باتیں آپ نے کی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، جس وقت ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا باہمی انٹریکشن، وہ مذہب کے معاملے میں ہو، سیاست کے معاملے میں ہو، یا خاندانی نژاد کے معاملے میں، ان میں بہت حدود سے تجاوز ہوتا ہے۔ اور ہم سب کہا جاتا ہے، انگریزی میں ایک مقولہ بھی ہے کہ ایموشنل پرابلمس کین ناٹ بی کم ود دا سولوشن آف ریشنل ڈیسیجنز، یعنی جو مسائل جذباتیت سے پیدا ہوتے ہیں ان کو کسی ریشنل نتیجے تک، ڈیسیجن تک پہنچایا بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا ہم صاحب، ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے عام طور پہ یہ کہ ہم نے تو جس رویے کا اظہار کیا وہ اصل میں دوسرے کی جانب سے تلخی پیدا ہوئی تھی، دوسرے نے الزام لگایا تھا، دوسرے نے کوئی کرختگی کا اظہار کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے یہ جواب دیا، گویا اس نے سخت بات کی تھی ہم نے۔ اس میں یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے کہ ہمارا ہر رد عمل کسی شخص کے عمل کے نتیجے میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہماری تربیت کا اظہار ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی گالی دے، ہو سکتا ہے ہم پہ کوئی الزام لگائے، تو اس نے تو غلطی کی، لیکن ہم جو جواب دے رہے ہیں وہ ہماری شخصیت اور ہماری تربیت کی غمازی کرتا ہے، نہ کہ اس کی سطح پر آ کے اس کی برابری اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ اس دنیا میں انسان ہے، ہمیں ان سے معاملہ کرنا ہے۔ ہم دیواروں کے ساتھ تو گفتگو نہیں کر رہے۔ انسانوں کو اصول میں بیٹھ کر تو یہ نصیحت میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، کہ ہم سب اپنا انداز بہتر بنائیں، سب اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر عمل کریں کہ قولوا للناس حسنا، سب اپنی آوازوں میں نرمی پیدا کریں۔ لیکن کیا سارے انسان اس ہدایت کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے؟ وہ غلطیاں کریں گے، ان کے رویوں میں خرابیاں ہوں گی۔ اس میں ہمیں اپنے وجود سے ہمیشہ یہ خطاب کرنا چاہیے کہ دوسرے کے رویے کی غلطی، دوسرے کے طرز عمل کی غلطی، دوسرے کا حدود سے تجاوز کرنا، یہ میرے لیے جواز نہیں بن سکتا۔ مجھے تو جو میرے پروردگار نے تربیت دی ہے، آخری درجے میں اسی پر قائم رہنا ہے۔ یعنی میں کسی مذہبی مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں، سیاسی مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں، کسی معاشرتی سماجی مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں کسی علمی معاملے میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ میرا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نرمی کے ساتھ اپنی بات کہوں، دوسرے کی بات کو گوش حق نوش سے سنوں، وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو اس کی جگہ بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کروں، اس میں سخت باتیں، اس میں الزامات، اس میں نیت اور محرکات پر حملے، یہ میرے شان نہیں ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ اس دنیا میں اختلاف رائے رہے گا، اس میں میرا پروردگار کتنے بڑے پیمانے پر اختلاف رائے کو گوارا کر رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں اگر چاہوں تو سب انسانوں کو ایک ہی رائے پر لے آؤں، ایک ہی راستے پر لے آؤں، لیکن میں نے انسانوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اختلاف کریں۔ میں نے انسانوں کو بنایا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنی رائے قائم کریں، وہ اپنی رائے قائم کرنے میں آزاد رہیں۔ اب یہ آزادی میرے پروردگار نے دے رکھی ہے، اور اس حد تک دے رکھی ہے کہ اپنا آخری رسول مبعوث کر دیا، اپنی آخری کتاب اتار دی، اور ابھی بھی اربوں کی تعداد میں انسان ہیں جو نہ اس کتاب کو مانتے ہیں نہ اس رسول کو مانتے ہیں۔ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کائنات کا نظم چلا رہا ہے، ایک ایک چیز پر نگران ہے، اس کے پاس فرشتوں کی فوجیں ہیں، وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ یعنی جو اس نے مہلت دی ہے، اس مہلت میں دیکھ رہا ہے کہ انسان کیا رویے اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ میرے کیسے شائن شان ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ میں عصا پکڑ لوں اور ہر شخص کو اپنے کوڑے کی زد پر رکھ لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بھی یہی کرنا ہے کہ میں سب انسانوں کے بارے میں یہ تسلیم کروں کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں،
ان کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے رویے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، میرے اعزاء اقربا ہیں۔ میں اگر دنیا سے بات کر رہا ہوں تو اس میں کہیں میری دکان کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کہیں دفتر میں ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، میرے دوست احباب ہیں، سب کی اپنی اپنی آراء ہیں، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ وہ جس جگہ سے بیٹھ کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میں ابھی ان کو اس جگہ سے دکھانے میں کامیاب نہیں ہوا جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں ان پر الزام کیوں لگاؤں، میں ان کو دشنام کا ہدف کیوں بناؤں؟ مجھے ان کی بات سننی ہے، انہیں میری بات سننی ہے۔ میں ان کو بھی یہ سبق دوں کہ نرمی سے، محبت سے بات کر کے بھی انسان اپنی رائے کا ابلاغ کر سکتا ہے۔ تو بعض موقعوں کے اوپر جب آپ کو نظم قائم کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی ادارے کا نظم ہے، جیسے خاندان کا نظم ہے، جیسے ریاست کا نظم ہے، وہاں پر مجرموں کے ساتھ سختی کرنا پڑ جاتی ہے۔ اس میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ معاملہ جرم تک کب پہنچتا ہے، یعنی جرم کا استحصال کرتے وقت اللہ کے پیغمبر کو بھی سختی کرنی پڑی، لیکن آپ ہر موقع پر متصب بن کے بیٹھ جائیں تو اس کے نتیجے میں نہ کوئی اجتماع بنتا ہے، نہ دوستیاں قائم رہتی ہیں، نہ تعلقات میں حسن باقی رہتا ہے، نہ خاندان میں لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ بعض بزرگ کچھ ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ گھر میں داخل ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جنات آ گئے ہیں گھر میں۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ لوگ آپ کا احترام کرتے ہوئے خاموش ہو جائیں گے، دائیں بائیں ہو جائیں گے، لیکن وہ حقیقی محبت، وہ تبادلہ خیال جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس طرح کے لوگوں کی زندگی حقیقی زندگی نہیں رہتی۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کے کپڑے اتارنے ہی میں اصلاح ہوگی، نہیں، نرمی میں، محبت میں۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ عائشہ، جو کام نرمی سے ہو سکتے ہیں وہ کبھی سختی سے نہیں ہوتے۔ ٹھیک، اپنے رویوں میں، اپنے تبصروں میں، اپنے احوال میں نرمی اختیار کرو۔ اللہ کے پیغمبر، آپ یہ جانتے ہیں کہ اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ تھے۔ قرآن نے خود شہادت دی اس بات کی اور یہ کہا کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ بڑے بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اس اخلاق کا اجتماعی زندگی میں ظہور ہوا تو اس کو کس طرح بیان کیا؟ یہ فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی آپ پیغمبر ہوتے ہوئے جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اگر آپ درست خو ہوتے اور سخت طبیعت کے مالک ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد نہ بیٹھ سکتے۔ تو نرمی اور محبت ہے، محبت فاتح عالم، یعنی دنیا فتح ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں۔ کوئی موقع ہونے چاہیے اور اس موقع پر یا صحیح محل میں انسان سختی کرتا ہے یا احتساب کرتا ہے تو صحیح محل پر جب ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی غیر معمولی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہر موقع پر یہ معلوم ہو کہ آپ کے پاس طنز کے سوا، تعریض کے سوا، دوسروں کے کپڑے اتارنے کے سوا، ان پر تہمتیں لگانے کے سوا، ان کا تجزیہ کرنے کے سوا اور منہ میں کف بھرنے کے سوا ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ لوگ آپ سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ بھی تنہا ہو جاتے ہیں اور دنیا بھی آپ کے لیے تنہا ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو ہم سب جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ بڑی سے بڑی دلیل، بڑے سے بڑا محکم استدلال بھی حسن بیان اور حسن اظہار کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑی قوت ہے لیکن اگر آپ کی کمیونیکیشن اس درجے میں نہیں ہے تو وہ بھاری چیز بھی بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم سب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی انٹیلیجنس ہوتی ہے، آئی کیو لیول بڑا بلند ہوتا ہے، لیکن جو ای کیو ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، وہ بڑی پست ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے دانشور اور فلسفی ٹی وی چینلز پہ بھی ہم روز دیکھتے ہیں، سیاسی مناظروں کے اندر بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی آسمان پہ کھڑا ہوا تھا، بات بھی بڑی اہم کر رہا تھا، لیکن جس انداز سے وہ ریئیکشن میں مبتلا ہوا اس سے اس کی بات بھی گئی، اس کی شخصیت بھی گئی، اس کا وقار بھی کیا اور اس کی عزت اور توقیر اور حشمت بھی گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دلائل زیادہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ خیال کرنا چاہیے اس بات کا، کیونکہ وہ دلائل جب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے حسن اظہار کے ساتھ بھی ان کو بیان کرنا؟ یہ لازمی چیز ہے،
یعنی آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے، اس علم کو پیش کرنے یا دوسروں تک پہنچانے کے لیے اچھا استدلال ہے، یہ بڑی نعمت ہے، لیکن انداز بیان ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں تک اپنی بات پہنچا سکیں، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اللہ کی حجت بالغہ ہوتی ہے، وہ دل نشین ہوتی ہے، پہنچتی ہے وہاں جہاں اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو دل تک راہ حاصل کرنے میں آپ کو دونوں کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی بات میں جو استدلال ہے اس کو بھی محکم طریقے سے پیش کریں۔ استدلال بھی محکم اس وقت ہوتا ہے جب انسان جذباتی انداز سے چیزوں پر استدلال قائم نہیں کرتا، اندر اتر کر ان چیزوں کو ٹھنڈے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بارہا لوگوں کو توجہ دلانی پڑتی ہے، طالب علموں کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ چیزوں کی تنقیح کرنا سیکھیں۔ یہ جو ہمارے ہاں تربیت بھی اگر لوگوں کو دی گئی تو کس چیز کی دی گئی؟ جدال کی، لڑنا ہے، مجادلہ کرنا ہے۔ یعنی بعض اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ کو بحث و تکرار میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، لیکن اس میں آپ کیا طریقہ اختیار کریں؟ وہ طریقہ احسن طریقہ ہونا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ استدلال بھی محکم ہو، انداز میں بھی خوبی ہو۔ اپنی بات آپ اتنے خوشگوار انداز سے دوسرے کے سامنے رکھیں، نہ اسے تحقیر محسوس ہو، نہ تذلیل کریں اس کی، نہ طنز و تعریض کے تیر برسائیں۔ کوئی لطیف بات اگر آپ نے کرنی ہے جس سے دوسرا بھی لطف اٹھائے، یعنی جس چیز کو مزاح یا طنز لطیف کہا جاتا ہے اس کی تو ہر وقت گنجائش ہے، وہ اپنی ذات میں خود گفتگو میں حسن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ دوسروں کے دلوں کو چھلنی کرنے کا باعث بنے گی۔ نرمی اور محبت ہی ہے جس سے آپ اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اگر بہت زور سے بولیں گے تو وزن پیدا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنی محبت سے، جتنے سلیقے سے، جتنی خوبی سے آپ بات کریں گے اتنی ہی وہ دل نشین ہوگی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے دماغ کو بھی صحیح دلیل سے کھلنا ہے، اور اس کے دل کو آپ کے اسلوب کی خوبی سے کھلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں کا اہتمام رکھیں گے تو بات پہنچے گی، ورنہ نہیں پہنچے گی۔ اچھا ہم سب ایک استدلال پیش کیا جاتا ہے آج کل میں دیکھتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی بڑی ایگریسو انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نرمی سے اور اس طرح استدلال سے اور خوش دلی کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کی جائے تو ہیمر نہیں ہوتی عوام، کیونکہ ان کے دماغ میں بعض نظریات اتنے راسخ اور اتنے فوسلائز ہو چکے ہیں کہ اس کو توڑنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں گفتگو میں بمبارڈمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس پہ کیا کہیں گے کہ ہماری عوام جو ہے وہ تو اس کی تو ٹریننگ ہی نہیں ہے استدلال سے، تو وہاں بھی وہ ایک تقریر سن کے آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اب اگر آپ نے اس کو ڈی ٹاکسک کرنا ہے تو آپ بھی ایک تقریر کریں گے تو وہ کسر ٹوٹے گا نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح آپ کو ذرا جلدی کامیابی مل جاتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ انسان کے لیے ایک فریب بن جاتی ہے۔ جی۔ وہ جلدی کامیابی مل جاتی ہے، لیکن آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کے ہاں تدبر سے بات سمجھنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ اصل میں ایک جگہ جن چیزوں میں زندگی بسر کر رہے تھے آپ نے بھی وہی فراہم کر دیا ان کو۔ وہ پہلے بھی ایسے ہی تھے، آپ نے ان کو مزید ایک کریلا پھر نیم چڑھا یہ بنا دیا۔ اگر آپ اطمینان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرنا سیکھتے اور سکھاتے تو یہ درست ہے کہ ذرا وقت زیادہ لگتا، بڑے ہجوم نہ اکٹھے ہوتے، ایک ایک دو دو کر کے لوگ آتے، لیکن جو لوگ بھی آپ سے اصلاح حاصل کرتے ان کے اندر بڑی خوبیاں پیدا ہوتی، وہ سوسائٹی کے لیے محبت کا پیغام بنتے، ان کے ہاں دوسروں کے لیے عزت کے جذبات ہوتے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں باہمی ربط کے اچھے احساسات نہیں پیدا کر سکے تو ہم نے کیا کیا؟ ایک کنویں سے نکالا، دوسرے جوہر میں ڈال دیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی چیزیں وقتی بہار دکھاتی ہیں، لیکن ان کے پائیدار اثرات نہیں ہوتے۔ پائیدار فکر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ندرت ہوتی ہے، جو کسی اصول پر کھڑا ہوتا ہے، جو کسی مسئلے کو حل کرتا ہے، جو کوئی نئی راہ دکھاتا ہے، اور
وہ چیزیں پائیدار اثرات پیدا کرتی ہیں اچھے انداز میں کہی جاتی ہیں، کیونکہ وہ سوسائٹی کے افراد کے دل و دماغ کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اگر باہر کھڑے ہو جائیں گے گلی میں اور چیخنا شروع کر دیں گے تو محلے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن اس سے کیا چیز ہے جس کا آپ نے ابلاغ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی بھی کچھ آیات میرے سامنے ہیں، ان میں بھی یہی مضمون زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا، ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے۔ اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے۔ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی اعزہ اور یتیم اور مسکین وہاں آ جائیں تو ان میں کو کچھ دو تو بھلائی کی بات کرو۔ اس کی توضیح میں لکھا ہے غامدی صاحب نے، یعنی اس میں شبہ نہیں کہ ہر ایک کا حصہ مقرر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہیں کچھ دے دلا کر اور ان سے بھلائی کی بات کر کے رخصت کرنا چاہیے، اور اس طرح کے موقعوں پر چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ جس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ ہی میں ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد دیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے ہی ہو۔ ہم سب ایک چیز جو سامنے آتی ہے عام طور پر، جس طرح یہ پہلی آیت میں بھی بیان ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے تلقین کی کہ تکبر سے بچو اور اکڑ کے نہ چلو، میانہ روی اختیار کرو، اور حسن اظہار بھی لے کر آؤ، بات میں آواز میں تلخی بھی نہیں ہونی چاہیے، کرختگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے یہ مضمون بھی نکلتا ہے کہ عام طور پہ جب یہ آتی ہے آپ کی بات میں جذباتی و کرختگی، تو لازماً اس کے پیچھے تفوق، برتری اور تکبر کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر تو تبادلہ خیال ہو رہا ہے تو آپ اس انسان کی عزت کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی اس کی فکر ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے، لیکن انسان کے ہاں تکبر پیدا ہوتا ہے جس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آتا ہے۔ بالکل ایسی بات، یعنی اصل ہمیں اپنے باطنی کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی تحقیر کریں، ان کے ساتھ غلط لب و لہجہ اختیار کریں، ان کے محرکات طے کرنے بیٹھیں، اور اپنے باطن کی طرف دیکھیں تو وہاں تکبر نہ ہو، اپنی برتری کا احساس ہوتا ہے۔ ہم صحیح ہیں، ہم درست نتیجے تک پہنچے ہیں، ہمارا رویہ درست ہے، ہم فلاں معاملے میں بالکل صحیح رائے اختیار کر رہے ہیں۔ یہی حقیقت میں دین کے ساتھ، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ ہمارے تعلق کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہاں ہم اس بات کو کوئی وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ذرا سوچ لیں، دوسرا آدمی بھی نہیں جذبات کے ساتھ ہم سے بالکل مختلف نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ مثالیں لے کے دیکھیں تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہر معاملے میں جب یہ تحکم پیدا ہوتا ہے تو یہ برتری اور تفوق کے احساس سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی میں جان گیا ہوں، مجھ پر یہ حق واضح ہوا ہے، میں اس چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہوں، اگر آپ کا احساس ہی ہو کہ نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، انسان ہوں، میری رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، مجھے اگر کسی دوسرے آدمی سے مختلف طرز عمل مل رہا ہے تو مجھے اس کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ رویہ پیدا کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں یہ جو مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات، شخصیتوں کے اختلافات ہیں، یہ اگلے دن ایسے لگے گا جیسے ختم ہو گئے۔ یہ نہیں کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، وہ رہیں گے، لیکن ان کے نتیجے میں جو فضا بنتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، اپنی بات کا ابلاغ کریں گے۔ اگر یہ رویہ پیدا ہو جائے تو نہ اس طرح کی فرقہ بندیاں رہیں گی، نہ سیاسی اعتبار سے اس طرح کی دشنام ترازیاں ہوں گی، نہ الزام تراشی نوبت آئے گی، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند ہوں گے۔ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں جتنی ہم دیکھتے ہیں اور جن پر گھر میں بیٹھ کے کڑتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اسی جگہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ میرا رہنما غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں بعض تعبیریں ہیں جو لوگوں نے اختیار کر لی ہیں، فلاں آدمی جو بات کر رہا ہے وہ کسی کے بغض میں کر رہا ہے۔ آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دوسرا آدمی لیانتداری کے ساتھ آپ سے مختلف رائے رکھ سکتا ہے۔
افراد کے بارے میں رکھ سکتا ہے، نظریات کے بارے میں رکھ سکتا ہے، تصورات کے بارے میں رکھ سکتا ہے، تدابیر کے بارے میں رکھ سکتا ہے۔ تو اگر ہم دوسرے کا یہ حق ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم و عقل سے نوازا ہے، اور اگر ہمیں پورا اطمینان بھی ہو جائے اس بات پر کہ یہ بالکل احمقانہ بات کر رہا ہے، اس کی رائے غلط ہے، تو وہ کسی بڑے رد عمل کا نہیں بلکہ اور زیادہ نرمی اور شفقت کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ ملیے اس سے، بات کریں اس سے، اس کی عزت کرتے ہوئے اپنی بات کہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس وقت انسان تھوڑا سا علم حاصل کر لیتا ہے، کسی چیز کو ذرا بہتر جان لیتا ہے، بات کرنے کا بہتر انداز اختیار کر لیتا ہے، یا دوسرے کی کوئی کوتاہی غلطی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کے رد عمل میں وہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں، تو اس کے لب و لہجوں کو دیکھیے، اس کے اندر تواضع کہیں ڈھونڈے سے آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ اس پر پل پڑے گا، وہ اس پر پل پڑے گا، اور اس طرح ایک طوفان بنا رہے گا۔ ہوا نرمی سے چلتی ہے تو نسیم اور صبا ہوتی ہے، طوفان بن جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ قرآن مجید کے کچھ اور مقامات پیش کر کے خاتمے کی طرف بڑھیں گے۔ سورہ فرقان کی آیات میرے سامنے، ارشاد فرمایا وہی رحمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ غام صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے، سلام جس طرح خیر مقدم کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح کسی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ایک شائستہ اور خوبصورت طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح مخاطبت کا لفظ ہے، یہ کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہاں الجھنے کے مفہوم میں ہے۔ سورہ نحل کے اندر بھی یہ مضمون زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ایمان والو، یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ سمیع العلیم ہے۔ اس طرح سے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والو جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اور جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں۔ خامد صاحب، قرآن مجید کے مختلف مقامات کو میں نے پیش کیا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔